آج کے لیے جو ہمارا حوالہ ہے یہ ہے استثناء کی کتاب میں سے. یہ جو ایک بڑی سی فائل آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہے، یہ بریل کا استثناء کی کتاب کا حصہ ہے. تو استثناء کی کتاب میں سے 30واں باب ہم نکالیں گے، چیپٹر 30. اور ویسے تو پورا باب ہی بہت خوبصورت ہے، لیکن 20 آیتیں ہیں اس باب کی، لیکن ہم 14 آیت تک جو ہے وہ پڑھیں گے. تو جو بھی کوئی تلاوت کرنا چاہے بآواز بلند صاف آواز میں اچھی طرح سے تلاوت کریں. اشرف بھائی، استثناء کی کتاب پرانے عہد نامے میں سے اس کا 30واں باب اور پہلی آیت سے 14ویں آیت تک. پرانے عہد نامہ میں سے استثناء کی کتاب اس کا 30واں باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا. اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج دے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا وہ ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں، اور اس کی بات ان سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پرگندہ کیا ہو جمع کرے گا. اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہو تو وہ وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ جمع کر کے لے آئے گا. اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا. پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا. اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے. اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا. اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا. اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے. کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں اور نہ وہ دور ہے. وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہیں کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہیں کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں. بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے، تاکہ تو اس پر عمل کرے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. آمین. آئیے ہم دعا کریں. قدوس مہربان آسمانی باپ، میں اپنے آپ کو تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں اور اس بات پر میرا پختہ ایمان ہے کہ تو ہی اپنے کلام کو اپنے لوگوں کے لیے کھولتا ہے
اور میں اس بات پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام ہمارے نزدیک، ہمارے منہ میں اور ہمارے دل میں تو نے رکھا ہے۔ خدا باپ اس کلام کو ہمارے لیے کھول اور اس کی برکت ہم تک پہنچا، اس کلیسیا کو اور ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخش، یسوع کے نام سے آمین۔ عزیز بہن بھائیو، خدا کا جو کلام ہے، خدا نے اپنے کلام کی خود وضاحت فرمائی ہوئی ہے۔ خدا خود جو ہے وہ اس کلام کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتاتا اور سکھاتا ہے۔ استثنا کی جو کتاب ہے، یہ شریعت کی 5 کتب میں سے یہ 5واں شہپارہ ہے، اور استثنا کا مطلب ہے دہرانا، ریپیٹیشن، پھر سے کسی چیز کو ریکال کرنا، بتانا دوبارہ سے۔ یہ استثنا کے ڈیوٹرانومی کے یہ معنی ہوتے ہیں۔ اور استثنا کی جو کتاب ہے اسے اگر یوں کہہ لیں کہ جو پہلی 5 کتب ہیں ان کا خلاصہ ہے یا سمری ہے، کیونکہ تقریباً تمام واقعات کو، تمام احکام کو، تمام اہم ایونٹس کو استثنا کی کتاب میں دوبارہ سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور چونکہ استثنا کی کتاب میں بزرگ موسیٰ کا جو زندگی کا باب ہے وہ ہمیں اپنے اختتام کی طرف جاتا ہوا ملتا ہے، تو اگر کسی بزرگ کی جو آخری باتیں ہوتی ہیں ان کو دیکھیں تو وہ بھی بہت امپورٹنٹ اور اہم ہوتی ہیں، وہ ایک طرح کی وصیت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو استثنا کی کتاب ہے یہ بزرگ موسیٰ کی وصیت ہے بنی اسرائیل قوم کے لیے، اور نہ صرف بنی اسرائیل قوم کے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی ضرور یہ اہم تعلیم ہے۔ اس کا جو 27واں اور 28واں باب ہے، اس میں کچھ لعنتوں اور برکتوں کا ذکر ہے، اور جو 31واں باب ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ موسیٰ کے آرڈینیشن، یشوع کے آرڈینیشن کا اس میں ذکر ہے۔ تو اس لیے یہ جو 30th چیپٹر ہے یہ بہت ہی اہم چیپٹر ہے، اس کو ہمیں جو ہے وہ آج تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ اب خدا نے موسیٰ کے وسیلے سے اپنی ساری شریعت قوم بنی اسرائیل تک پہنچا دی ہے، اور خدا نے آخر میں، کیونکہ یہ کتاب کا اختتامیہ ہے، تو آخر میں خدا یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہ برکت ہے اور یہ لعنت ہے۔ اور اگر آپ 28ویں باب کو پڑھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اور 29ویں باب میں بہت ساری بیماریوں کا، تکلیفوں کا، لعنتوں کا بھی ذکر ہے۔ لیکن خدا یہاں پر بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر اس کلام پر عمل نہیں ہوگا، اوکے، تو پھر یہ لعنتیں اور بیماریاں جو ہیں وہ آ کر تمہیں پکڑیں گی اور دبائیں گی۔ لیکن خدا کے پاس ہمیشہ
اپنے لوگوں کی رہائی کا، ریڈیمپشن کا بھی منصوبہ رہتا ہے۔ تو یہ جو آج کا ہمارا پیسج ہے، ٹیکسٹ ہے، یہ ریڈیمپشن کا پیسج ہے کہ اگر تمہیں بیماریاں لگ جائیں، لعنتیں لگ جائیں، سب کچھ ہو جائے اور وعدے کی سرزمین سے تم ہانک کر نکال دیے جاؤ، زبردستی بھی نکال دیے جاؤ گے، تو بھی ایک وے ہے واپسی کا، اور وہ واپسی کا جو رستہ ہے وہ ہے خدا کے کلام پر عمل کرنا، خدا کے کلام پر دوبارہ سے توجہ دینے سے۔ اور جب یہ ساری باتیں یعنی برکت اور لعنت وغیرہ جو یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہیں، جب وہ سب کچھ جو تیرے سامنے رکھ دیا گیا ہے، جب تم ان کو دیکھو تو پھر جہاں تم پراگندہ کر دیے گئے ہو، آوارہ کر دیے گئے ہو، پھر خدا تمہیں دوبارہ سے ریکلیکٹ کرنے کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کرے گا۔ خدا اپنے لوگوں کو اسیری میں، خدا غلامی میں رہنے نہیں دیتا۔ بے شک باغ عدن کی تصویر ہمارے سامنے ہے، انسان ضرور ابلیس کی غلامی میں وہاں چلا گیا، شرمندگی اور ننگے پن اور گناہ اور موت کا انسان ضرور شکار ہو گیا، لیکن وہیں پر ابلیس کے کھڑے کھڑے اور انسان کی موجودگی میں وہیں پر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پہلی پیشگوئی فرما دی کہ میں عورت کی نسل اور تیری نسل کے درمیان، یعنی خدا نے واپسی کے لیے وہیں سے ایک رستہ نکالا کہ میرے بندے کو ابلیس نے گمراہ کر دیا ہے، ابلیس نے اسے ڈی ٹریک کر دیا ہے، تو اب ضرور ہے کہ کوئی وے آؤٹ نکالا جائے۔ تو وہ وے آؤٹ جو ہے وہ استثناء ہے، وہ وے آؤٹ جو ہے وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں ماننا ہے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینا ہے۔ تو ایک ایکسپریشن اس چیپٹر میں 3 دفعہ استعمال ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ایکسپریشن کے اوپر، اس تاثر کے اوپر ذرا غور فرمائیں۔ جو دوسری آیت کا آخری پورشن ہے، تو اس میں جو ہے وہ لکھا ہے کہ آج تجھ کو، یعنی جو احکام وغیرہ دیتا ہوں، اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے۔ تو استثناء ہی کی کتاب میں شیما ہے۔ شیما آپ سمجھتے ہیں؟ شیما جو ہے یہ یہودیوں کا کلمہ طیبہ ہے، یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی آپ کا عقیدہ کیا ہے، تو ان کا عقیدہ ہے سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اس سے محبت رکھو۔ تو یہاں پر کس طرح سے محبت رکھنی ہے اس کا ایک وے آؤٹ بتایا جا رہا ہے، اور وہ وے آؤٹ ہے اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں۔ یعنی اوکے، اگر گمراہی آ گئی ہے، اگر ابلیس نے گمراہ کر لیا ہے، تو پھر واپس پھرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بات
ان سب احکام، یعنی جو یہ سارے احکام کے مطابق جو میں آج کے دن تجھے دیتا ہوں، اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تو مانے۔ اور ماننا جو ہے یہ ایک سٹیپ ہے۔ ماننا یہ اقرار کرنے کے زمرے میں شامل ہے۔ ماننا کہ بھئی میں مانتا ہوں فلاں بات کو، تو یعنی اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ ہول ہارٹیڈلی، اپنی پوری ذات کو انوالو کرنے، دل اور جان، پورا انسان جو ہے، یعنی کہ دل میں سوچا ضرور لیکن پھر اس پر عمل نہیں کیا، نہیں، سوچنا بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، پورے طور پر کمپلیٹ سبمیشن۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے کہ پھر وہ اسیری جو ہے وہ پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، یعنی تیرے جو اسیری ہے وہ نہیں رہے گی۔ اور ہم نے بائبل میں 2 دفعہ ایسا دیکھا، 430 برس کے لیے یعقوب کی نسل اسیری میں چلی گئی، اور خروج کی کتاب کے اندر جب خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا تو خدا موسیٰ سے کیا فرمایا؟ خدا نے اے موسیٰ مجھ تک وہ چیخیں، وہ ورلاپ، وہ آنسو، وہ غم کی شدت پہنچی ہے، وہ دکھ پہنچا ہے۔ ابھی بھائی دعا کر رہے تھے کہ خدا ہماری آنکھوں کے آنسو پوچھے گا، تو یہ آنسو خدا نے دیکھے، توبہ کی حالت خدا نے دیکھی، اور 430 برسوں کے بعد بزرگ موسیٰ کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ انہیں اپنی حضوری میں واپس لے کر آیا، اور سرزمین موعودہ میں وہ ان کو پہنچایا گیا۔ دوسری چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ کہ جب یہودا اور بنیامین کا قبیلہ جو کہ جنوبی سلطنت کہلاتی تھی، یہودا کی سلطنت کہلاتی تھی، تو یرمیہ نبی جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بتاتا رہا لوگوں کو کہ بھئی نبوکت نظر آ رہا ہے، بابلی فورسز آ رہی ہیں، تیس نیس ہو جائے گا، توبہ کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، خدا کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ لیکن 70 برسوں تک وہاں وہ اسیر ہو گئے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو خدا کے ساتھ پھر انہوں نے جب دوبارہ سے رجوع کیا، دکھ ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 137واں زبور جو ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بابل کی ندیوں کے پاس بیٹھ کر ہم روئے، کیونکہ وہ ہم سے کہتے تھے کہ اپنے خداوند کا کوئی گیت ہمیں سناؤ۔ ہم نے اپنے بربط اور ستار بید کے درختوں پر لٹکا دیے۔ اور پھر توبہ کے بعد خدا نے نہمیہ کو، عزرا کو اور ان کے ساتھیوں کو استعمال کیا، اور واپس جو ہے وہ بحالی ہو گئی۔ تو ہم خدا کی اس بحالی کے انتظام کو آلریڈی دیکھ چکے ہیں، جس کا وعدہ یا جس کی پیش گوئی یہاں 3 آیت میں ہمیں ملتی ہے، اور وہ یوں ہے کہ تو تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر یعنی
دوبارہ سے تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں تو خداوند تیرے خدا نے تجھے پراگندہ کیا واپس لے کر آئے گا، جمع کرے گا، خدا کلیکٹ کرے گا۔ تو یہ جو بات ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند یسوع مسیح سے کوئی 750 750 برس پہلے شاہ اسور کا ایک جو انویژن ہوئی تھی، حملہ ہوا تھا اور سامریا پر اٹیک ہوا اور بہت سارے لوگوں کو ایک شفلنگ کر دی گئی شہروں میں، تو تب جو ہے وہ بہت سارے اسرائیل کے قبیلوں کے لوگ جو تھے وہ دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے تھے، اور خدا نے کہا کہ اگر تیرے آوارہ گرد، چوتھی آیت، اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کی انتہائی حصوں میں بھی ہوں گے تو خداوند کیا کرے گا؟ انہیں جمع کر کے لے آئے گا، خدا جمع کرے گا۔ اور خداوند جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا ہے، اور جمع کر کے خدا کیا کرے گا؟ اس ملک میں لائے گا جس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، اور باپ دادا سے بھی زیادہ سرفرازی بخشے گا، بڑھائے گا۔ اور یہ جو الفاظ جو میں بتا رہا تھا کہ 3 دفعہ استعمال ہوئے، دیکھیں اب ذرا چھٹی آیت میں، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا ختنہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے کیا کرے؟ اپنے سارے دل، جان سے، یہ وہ شیما آ گیا۔ تو پہلے جو ہے وہ خدا کے کلام کو یا اس کے احکام کو ماننے کی بات ہے، ٹوٹل سبمیشن کی ہیڈنگ کے نیچے، اور پھر جب دل کا ختنہ ہو جاتا ہے تو پھر دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور ختنہ کرنے والا کون ہے؟ کئی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود نئے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں، ہم خود اپنی نجات کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ کون تمہارے دل کا ختنہ کرے گا؟ خدا تمہارے دل کا ختنہ کرے گا۔ اور کیوں کرے گا؟ تاکہ تم خدا کا عقیدہ جو استثنا کی کتاب میں ہی موجود ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تم اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کرو۔ اس کام کے لیے ضروری ہے کہ خدا میرے اور آپ کے دل کا خود سے خدا ختنہ کرے۔ ختنے کا مطلب ہے اضافی چیزوں کو کاٹنا، غیر ضروری چیزوں کو زندگی سے نکالنا۔ تو جب ہم اس کے کلام کو مان لیتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، جب ہم اس کلام کی عزت کرنا شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کلام کو اپنی زندگی میں اولیت اور افضلیت اور فوقیت دینا شروع کرتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے دل کا ختنے کا اہتمام کرتا اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا کرتا، اپنے کلام کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہ دیکھیں خدا کا کمال ہے۔ اور اس ختنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور یہ جینا جو ہے میرے عزیز بہن بھائیو، یہ جینا نارمل جینا نہیں ہے، یہ بہت آگے کی بات ہے۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ خدا کیا چاہتا ہے کہ لوگ زندگی پائیں، اور کیسی زندگی پائیں؟ کثرت کی زندگی۔ اور کثرت کی زندگی کے معنی سمجھ لیجئے، وہ ابدی زندگی کے ہیں۔
ہمیشہ کی زندگی کے ہیں۔ تو جب دل کا ہی ختنہ ہو جاتا ہے، خدا سے محبت ہی پیدا ہو جاتی ہے، تو پھر انسان ابدی زندگی میں قدم رکھ چکتا ہے۔ ابدی زندگی پھر اس شخص کی میراث بن جاتی ہے۔ اور پھر اس کا جب دل کا ختنہ ہو گیا، جب ہم نے خدا کے کلام کو اولیت دے دی، تو پھر اس کا ایک ریاکشن ہمیں دکھائی دیتا ہے ورس 7 میں۔ اور کیا ہے؟ کوئی بہنوں میں سے کوئی پڑھیں آیت 7۔ اور خداوند تیرا خدا میرے عزیزو، بائبل میں یہ دشمن اور کینہ رکھنے والے یہ بڑا امپورٹنٹ گروپ ہے۔ اور ہر وہ شخص جس کے دل کا ختنہ ہوگا، یہ یاد رکھیے گا، اسے راست بازی کے سبب سے ستایا جانا لازمی ہے۔ میرے عزیزو، دل کے مختونوں کو لوگ ہزاروں برسوں سے ستاتے ہیں۔ دل کے مختون جو راست باز ہے، ان کے لیے ستایا جانا نارمل سی بات ہے۔ لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے کہ اگر تم یعنی دل کے ختنے والے بن جاؤ گے، اگر تم خدا کے لوگ بن جاؤ گے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو دشمن تمہیں ستاتے ہیں، اور ہم نے دیکھا میرے عزیزو، خدا کا ایک پیٹرن ہے۔ خدا نے مصر کے فرعون، اس کی افواج، اس کے سرداروں اور اس کے دیوتاؤں کی عدالت کی۔ خدا نے بابل کی عدالت کی، خدا نے فارس کی عدالت کی، اور خدا نے روم کی عدالت کی۔ اگر آپ متی 24ویں باب کی پہلی 35 آیتیں پڑھ لیں تو اس میں روم کے بارے میں سب کچھ لکھا ہے کہ کس طرح پھر خدا نے روم کے وسیلہ سے اپنے لوگوں کی اور پھر روم کی عدالت کی۔ یعنی خدا ضرور ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے لوگوں کو زندگی میں ستایا ہے، پریشان کیا ہے، خدا ضرور ان سے انتقام لیتا ہے۔ اور آج بھی خدا ایسا ہی کرتا ہے۔ کیوں خدا کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو؟ کیوں خدا کہتا ہے کہ خود انتقام نہ لو؟ کیوں خدا کہتا ہے کہ خود بڑھ چڑھ کر لوگوں کو جو ہے وہ انتقامی کاروائی لوگوں کے خلاف نہ کرو؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ انتقام لینا میرا کام ہے، غضب کو موقع دو۔ تو ہم نے بابل کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا، مصر کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا، اسور کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا، دمشق یعنی شام وغیرہ گرتے ہوئے دیکھا، فارس کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا، یونان کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا، روم کی سلطنت کو گرتے ہوئے دیکھا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن لوگوں نے خدا کے مختونوں کو ستایا ہے، ان کو گرنا پڑا ہے، ان کے اوپر بیماریاں آئی ہیں، لعنتیں آئی ہیں، اور سب کچھ جو خدا کے خلاف چلنے والوں کے اوپر جو کچھ بھی بیتتا ہے، وہ سب کچھ کا سب کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ لیکن خدا کے لوگوں کے لیے کیا وعدہ ہے؟ تو لوٹے گا، تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا، کیونکہ لوٹنا ضروری ہے، اور اس کے سب حکموں پر یعنی جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں عمل کرے گا۔ جب ختنہ ہو جائے گا دل کا، پھر عمل بھی ہو جائے گا۔
تو سب کچھ کون کرواتا ہے؟ عمل بھی خدا ہی ممکن کرتا ہے۔ اور پھر 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے 4 پہلو ہیں جن میں خدا پھر سرفرازی بخشتا ہے۔ ہمارے لوگ بزنس نہیں کرتے، لیکن خدا کہتا ہے کاروبار میں چلڈرن، چوپایوں کے بچے جو ہیں، اور زمین کی پیداوار، یعنی 4 پہلوؤں میں خدا سرفرازی بخشے گا، بھلائی کرے گا تیری خاطر۔ خدا بھلائی کو بھیجے گا، تجھے خدا برو مند کرے گا، کیونکہ تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا۔ تو اگر دیکھا جائے تو ہر ایک ایماندار کی جو منزل ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ ہر ایماندار کی جو ڈیسٹینیشن ہے، منزل ہے، وہ کیا ہونی چاہیے؟ خدا کے نزدیکی گڈ۔ آپ 9ویں آیت میں دیکھیں، 9ویں آیت میں دیکھیں، لکھا ہے کہ پھر تجھ سے وہ خوش ہوگا۔ تو ہر ایک ایماندار کی جو منزل ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ خدا مجھ سے خوش ہو جائے۔ اور خدا کی خوشی جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی خوشی یہ ہے کہ جس طرح ٹھنڈے ٹائم میں خدا باغ عدن میں انسان سے رفاقت کیا کرتا تھا، بالکل وہی رفاقت دوبارہ سے بحال ہو جائے، وہی رفاقت دوبارہ سے میسر آ جائے انسان کو۔ اور ان تمام باتوں کے لیے جو شرط ہے وہ کیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے، اور اس شریعت کی کتاب جو ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، اپنے کمپلیٹ کریں سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے۔ کیا کرے؟ خداوند کی طرف پھرے۔ یہ تیسری چیز آ گئی۔ پہلے خدا کے کلام کو سارے دل سے ماننا، دوسرا خدا سے محبت کرنی، اور پھر خدا کی طرف پھرنا۔ اور پھرتا انسان اسی کی طرف ہے جس سے محبت ہو، انسان اسی کی طرف واپس لوٹتا ہے جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے۔ ہیومنلی اسپیکنگ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح وہ نظر آ جائے، کسی طرح وہ دکھ جائے، چلو فون کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں کہ بات ہو سکے۔ تو خدا بھی کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں۔ کیونکہ ریزن، کیونکہ یہ حکم جو ہے وہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، نزدیک ہے، دور نہیں ہے۔ اور 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ آسمان پر کون جائے گا اور ان حکموں کو ہمارے لیے لائے، اور نہ ہی وہ سمندر پار ہیں، یعنی دوسرے ملک میں، امریکہ وغیرہ میں ہیں، کہ جہاز کا کرایہ لگے گا اور کون جائے گا ہمارے لیے لائے۔ اور 14ویں آیت، بلکہ وہ کلام تیرے نزدیک ہے اور تیرے بہت نزدیک۔ اس لفظ بہت کو سمجھنا ہے، وہ تیرے منہ میں ہے۔ ہاللیلویا۔
کوئی چیز جو منہ میں ہو اس سے قریب کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور وہ تیرے دل میں ہے، اور وہ کیوں ہے؟ تاکہ تو اس پر عمل کر سکے۔ میرے عزیزو، استثناء کا مطلب ہے دہرائی، استثناء کا مطلب ہے ریویژن، اوکے؟ اور یہ جو ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ورڈ آف گاڈ ہے، میرے عزیزو، کوئی بھی جو بائبل کا ایونٹ یا واقعہ یا کلام یا حکم یا جگہ ہے، اس کا ایک نقطہ آغاز ہوتا ہے، کسی ایک جگہ سے وہ کہانی، وہ سٹوری سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن کسی ایک جگہ پہ اس کہانی کو جا کر ختم ہونا ہوتا ہے۔ تو اب پوری بات استثناء کی، اور ہم نے اس میں یرمیہ کا ذکر کیا، یسایہ کی کتاب کا ذکر ہوا، نہمیہ عزرا کا ذکر ہوا۔ میرے عزیزو، اصل استثناء کا مطلب کیا ہے؟ دہرائی، اور اصل استثناء جو ہے وہ کرائسٹ ہے، یسوع مسیح خدا کے کلام کی اصل دہرائی ہے۔ عبرانیوں پہلے باب کی پہلی آیت کوئی پڑھ دیں بھائیوں میں سے، عبرانیوں 1:1، ذرا زور سے پڑھے، سب کو پتا چل جائے عبرانیوں 1:1 میں کیا لکھا ہے۔ جی، عبرانیوں 1:1۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ و حصہ اور طرح بہ طرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور یوحنا 1:14 تو سب کو زبانی یاد ہوگی، آئیے ہم سب مل کر یوحنا 1:14 پڑھیں۔ کلام مجسم ہوا اور ہم فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا جلال۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کا شروع سے یہ مقصد ہے اور تھا اور رہے گا کہ خدا انسان سے خوش ہونا چاہتا ہے۔ خدا کا شروع سے یہ مقصد ہے کہ انسان خدا کے ساتھ رفاقت میں رہے۔ خدا نے انسان کو بیسٹ پلیس دی، اور بیسٹ پلیس اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک ان کا گھر ہے، باغ، جس میں سے 4 ریورز نکلتے ہیں۔ آپ ذرا اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، 4 دریا، کیا حسین منظر ہوگا، کیا خوبصورت کہانی ہے۔ اور پھر درخت، اور پھر ایسا درخت کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ سارے درخت، یعنی سارے پھل پاکستان میں نہیں پائے جاتے، لیکن جب ہم باہر کی دنیا میں جاتے ہیں تو ہمیں ایسے پھل ملتے ہیں جو پاکستان میں نہیں ہیں، اور جب باہر سے دنیا آتی ہے تو پاکستانی پھلوں کو کھا کر وہ کہتے ہیں بھائی واہ واہ بڑے لذیذ ہیں، لیکن باغ عدن جو ہے اس میں دنیا کے تمام فروٹس خدا نے اکٹھے کر کے لگا دیے۔ اور سب سے بڑی چیز جو خدا نے وہاں رکھی، سارے پھلوں سے بھی زیادہ، ساری دریاؤں سے بھی زیادہ، سونے چاندی سے بھی زیادہ، جواہرات سے بھی زیادہ، اس نے اپنی حضوری کو وہاں پر
رکھا، اور پھر انسان نے اپنے گناہ کی وجہ سے، اپنی خطا کی وجہ سے اس حضوری سے محروم ہو کر باغ عدن سے وہ محروم ہو گیا، اور اس کے بعد پھر خدا کے کلام کی ضرورت پڑتی رہی۔ خدا نبیوں کے وسیلہ سے، رسولوں کے وسیلہ سے، شاعروں کے وسیلہ سے، بادشاہوں کے وسیلہ سے اپنا کلام لوگوں تک پہنچاتا رہا، اور آخر میں استثناء جو اوریجنل استثناء ہے، اصل استثناء مجسم ہو کر آ گیا، جس کے اندر سارا کلام سمٹا ہوا ہے، جو سارے کلام کی نمائندگی کرتا ہے، جو پورا کلام ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم نے کیا پڑھا ہے کہ وہ کلام جو ہے وہ تجھ سے بہت نزدیک ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں آ گیا ہوں تمہارے درمیان رہنے کے لیے، اور پھر جب خداوند یسوع مسیح جسم سے ہم سے جدا ہو رہے تھے جسمانی اعتبار سے، تو انہوں نے کہا کہ اب میں تمہارے ساتھ ہوں، پر کچھ دن بعد میں تمہارے اندر بسوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو آسمان کی طرف جاتے ہوئے کہا، دیکھو دنیا کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے دل میں ہے، وہ ہمارے منہ میں ہے، اس کا نام ہمارے روم روم کو پکارتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس قریب کو، وہ جو قریب ہے، پرانے نامے میں لکھا ہے کہ اس کا نام قریب ہے، وہ ہمارے قریب ہے، وہ ہمارے نزدیک ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اسے پورے دل سے، پوری جان سے مانیں، اس کو پورے دل سے اس سے محبت کریں، اور پورے دل سے اس کی طرف پھر جائیں، اور پھر ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پھر خدا خود ہی انہیں ہماری زندگی سے دور کرنے پر قادر ہے۔ خدا کا کلام میرے عزیزو آسمان پر نہیں ہے، وہ زمین پر میرے اور آپ کے لیے اتر آ گیا، جسم لے کر آ گیا۔ وہ سمندر پار نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود کشتی میں بیٹھ کر سمندر پار کر کے لوگوں تک خود سے پہنچ جایا کرتا تھا، اور آج بھی پہنچ جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے وسیلے سے وہ سمندروں کی حدوں کو پار کر چکا ہے، اپنے لوگوں کے وسیلہ سے، اور پھر وہ ہمارے دل اور ہمارے منہ میں ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ایمینویل عبرانی زبان کے 3 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ود۔ انو کا مطلب ہے ہمارے، اور ایل کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، خدا۔ تھینک یو۔ انو ایل۔ میرے عزیزوں، ہمیشہ سے خدا کی یہی خواہش ہے کہ وہ انو ایل ہو۔ میرے عزیزوں، ہم ایماندار ہیں۔ مصرف بیٹا ایماندار تھا، باپ کے گھر میں تھا، لیکن باپ کے گھر سے گمراہ ہوا، وہ باپ کے گھر سے گیا۔ درم جو ہے وہ گھر میں ہی کھو گیا تھا، بھیڑ جو ہے وہ اپنے ریوڑ سے ہی جدا ہوئی تھی۔ کبھی کبھی ہم چرچ میں ہوتے ہیں، گھر میں ہی کھوئے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے ریوڑ سے جدا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے باپ سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ ہم راست روی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بار بار یہاں ہے، پھر جاؤ، خدا کی طرف پھرو۔ شاید آج ہمیں
ایک دفعہ پھر خدا کی طرف پھرنے کی ضرورت ہے. شاید ہم ایماندار ہوتے ہوئے کئی دفعہ بیک سلائڈ ہو جاتے ہیں. خدا چاہتا ہے پھر جائیں. خدا کا کلام دور نہیں، اسے کھولیں، پڑھیں، اور یسوع مسیح جو کلمہ مجسم ہے، جو اصل استثناء ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. میرے عزیزوں، ہم اپنی اپنی زندگیوں پر غور کریں. امیر شخص کیا کہتا تھا کہ اب آپ اسے یعنی لازر کو بھیجو. باپ ابراہیم نے کہا موسیٰ اور انبیاء وہاں ہیں، یعنی یہ خدا کا کلام. اور ہمارے پاس کلام مجسم ہے. آئیے ہم اس سے لپٹیں، اس کو امبریس کریں، اس کی عزت کریں، اس کو مانیں، اس سے محبت کریں اور اس کی طرف پھریں. خدا ہم سب کو اس کلام کی وسیلہ سے برکت دے. تھینک یو.